امام مالک نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تو آپ کی بعض بیویوں ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، جس کا نام ماریہ تھا۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا دونوں حبش کے ملک میں گئی تھیں۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی اور اس میں رکھی ہوئی تصاویر کا بھی ذکر کیا۔ اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی صالح شخص مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر دیتے، پھر اس کی مورت اس میں رکھتے۔ اللہ کے نزدیک یہ لوگ ساری مخلوق میں برے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1341۔ بن علی نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جنازے میں حاضر تھے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ایسا آدمی بھی کوئی یہاں ہے جو آج رات کو عورت کے پاس نہ گیا ہو؟ اس پر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بولے کہ میں حاضر ہوں۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ پھر تم قبر میں اتر جاؤ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اتر گئے اور میت کو دفن کیا۔ عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا کہ فلیح نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ لم یقارف کا معنی یہ ہے کہ جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ سورہ نساء میں جو لیقترفوا آیا ہے اس کا معنی یہی ہے تاکہ گناہ کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1342۔ بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن کعب بن مالک نے، ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دو شہیدوں کو ملا کر ایک ہی کپڑے کا کفن دیا۔ آپ دریافت فرماتے کہ ان میں قرآن کسے زیادہ یاد ہے؟ کسی ایک کی طرف اشارے سے بتایا جاتا تو آپ بغلی قبر میں اسی کو آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت میں ان کے حق میں شہادت دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ان کے خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا، نہ انہیں غسل دیا گیا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1343۔ نے بیان کیا، ان سے ابو الخیر یزید بن عبداللہ نے، ان سے عقبہ بن عامر نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور احد کے شہیدوں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، دیکھو میں تم سے پہلے جا کر تمہارے لیے میرے سامان بنوں گا اور میں تم پر گواہ رہوں گا، اور قسم اللہ کی میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، یا یہ فرمایا کہ مجھے زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور قسم خدا کی مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے میں رغبت کرو گے، نتیجہ یہ کہ آخرت سے غافل ہو جاؤ گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1344۔ آپ نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن کعب نے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دو شہیدوں کو دفن کرنے میں ایک ساتھ جمع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1345۔ سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبد الرحمن بن کعب نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں خون سمیت دفن کر دو، یعنی احد کی لڑائی کے موقع پر، اور انہیں غسل نہیں دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1346۔ عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد حذا نے، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکے کو حرم کیا ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہاں قتل و خون حلال تھا اور نہ میرے بعد ہوگا، اور میرے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے فتح مکہ کے دن حلال ہوا تھا، پس نہ اس کی گھاس اکھاڑی جائے نہ اس کے درخت قلم کیے جائیں،
نہ یہاں کے جانوروں کو شکار کے لیے بھگایا جائے، اور سوا اس شخص کے جو اعلان کرنا چاہتا ہو کہ یہ گری ہوئی چیز کس کی ہے، کسی کے لیے وہاں سے کوئی گری ہوئی چیز اٹھانی جائز نہیں۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن اس سے اذخر کا استثناء کر دیجئے کہ یہ ہمارے سناروں کے اور ہماری قبروں میں کام آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مگر اذخر کی اجازت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں ہے، ہماری قبروں اور گھروں کے لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1349۔ سفیان نے بیان کیا، عمرو نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی منافق کو اس کی قبر میں ڈالا جا چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اسے قبر سے نکال لیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گھٹنوں پر رکھ کر لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور اپنا کرتا اسے پہنایا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، غالباً مرنے کے بعد ایک منافق کے ساتھ اس احسان کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایک قمیص پہنائی تھی غزوہ بدر میں، جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے قیدی بن کر آئے تھے۔ سفیان نے بیان کیا کہ ابو ہارون موسیٰ بن نبی عیسیٰ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں 2 کرتے تھے۔ عبداللہ کے لڑکے جو مومن مخلص تھے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کو آپ وہ قمیص پہنا دیجئے جو آپ کے جسد اطہر کے قریب رہتی ہے۔ سفیان نے کہا، لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اس کے کرتے کے بدل پہنا دیا جو اس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پہنایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1350۔